رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذ مما يخلق بنات وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون حضرات محترم، اللہ مالک نے اپنی ذات اور اپنی صفات اور اپنی توحید کے متعلق اتنے دلائل دیے ہیں کہ اگر کسی انسان میں تھوڑی سی بھی عقل ہو تو وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. لیکن جب کوئی بھی انسان اس معاملے میں گر جاتا ہے، یعنی شرک کی گندگی میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس کی ذہنی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ آج دنیا کے اندر جو بھی لوگ شرک کرتے ہیں، چاہے وہ کافر ہیں یا نام نہاد مسلمان ہیں، کہ وہ جن کو اپنے معبود بنا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ ہندوؤں کو دیکھیں، بندر کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، اور اسی طرح سانپ کی پوجا کرتے ہیں. حتیٰ کہ شرمناک بات یہ ہے کہ انسان کی شرمگاہ کی جو ہے پوجا کرتے ہیں. یعنی کیا یہ چیزیں خدا، اس کے متعلق انسان تصور بھی کرتا ہے تو جھرجھری آ جاتی ہے کہ عقل کہاں گئی. اور اسی طرح نام نہاد مسلمانوں کے اندر بھی ایسے بندوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی قوتیں اور قدرتیں تقسیم کی ہوئی ہیں، جبکہ وہ خود کسی کام کے نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیں کہ جس شخصیت کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی. اگر وہ لوگوں کو دینے پہ قادر ہوتے تو کیا اپنی اولاد پیدا نہ کر لیتے؟ اسی طرح آپ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات کے متعلق لفظ بولا جاتا ہے مولا علی مشکل کشا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یہ علی جو ہے یہ ہمارے آقا ہیں اور مشکل کشا ہیں، یعنی مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، سیدنا علی بڑے دلیر انسان تھے. اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. جب کوئی بات نہیں تھی تو اللہ نے ہر میدان میں آپ کو فتح دی. جب آپ کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، 6.5 سال تک ایک دن بھی سکون سے بیٹھ سکے. اور پھر آپ کے اپنے ساتھیوں کے اندر ایک بدبخت عبد الرحمن بن ابی ملجم، اس نے آپ کو شہید کر دیا. اور آپ کی اولاد، ان کے ساتھ جو معاملے ہوئے کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو اگر وہ کسی کی مشکل حل کرنے پہ قادر ہوتے تو اپنی یا اپنی اولاد کی سب سے پہلے کرتے. اور یہ تو بہت پاک باز اور اچھے لوگ ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، جنہیں نہانے دھونے کا پتہ نہیں ہے، جنہیں پاکی پلیتی کا پتہ نہیں ہے،
جن کی دماغی حالت مشکوک ہے انہیں اللہ کا ساتھ بنا دیتے ہیں کہ یہ بھی فلاں کام کر سکتے ہیں. اور اللہ رب العزت یہاں یہی بات کہہ رہے ہیں وَجْعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. ان کو دیکھو یہ میرے بندے کو میرا جز بنا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں آپ نے گاڑیوں کے پیچھے لفظ اللہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا. وہ ایسا آرٹ بنایا ہے, وہ الف وہ محمد لکھا ہوتا ہے ایکچوئل, اور فاطمہ حسن حسین یعنی محمد علی فاطمہ حسن حسین یہ 5 لوگوں کو ملا کے لفظ اللہ لکھا جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ عیسائی اگر تثلیث کے قائل ہوں کہ 3 چیزوں سے خدا بنتا ہے تو وہ کافر, وہ مشرک, وہ گمراہ. اور مسلمان 5 کو خدا سمجھ لیں تو یہ بڑے پاک باز ہوں گے. اس سے بڑھ کے اللہ کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی مخلوق کو اس کا جز بنا دو, کہ ان کے ساتھ مل کے اللہ بنتا ہے, نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ نے اپنی صفت جو بیان کی ہے وہ اتنی صاف ہے. قل هو اللہ احد, کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو پھر اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو دیکھو وَجْعَلُوا لَهُ, یہ کرتے ہیں اس کے لیے من عبادہ, اسی کے بندوں اسی کے غلاموں کو جزءا, اس کا جز بناتے ہیں. چند دن پہلے رمضان میں ٹیلی ویژن پہ باقاعدہ ایک مولوی نے ایک کلپ دیکھا, اس نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ یہ ابدال یہ ہوتا ہے, یہ فلاں یہ ہوتا ہے, اور اللہ نے انہیں اس طرح اپنی بادشاہت میں چیزیں تقسیم کی ہوتی ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی کوئی قرآن کی ایک آیت, کوئی حدیث اپنے موقف کی دلیل میں, کہو جی بس تم سے بات ہی نہیں کرنی, تم مانتے ہی نہیں. کیا اس وقت کے لوگ اگر یہ ذہنیت رکھیں تو اللہ نے انہیں مشرک کہا, ان کے متعلق وعید سنائی, اور آج ہم جو مرضی کرتے رہے, العیاذ باللہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الانسان لکفور مبین, بے شک انسان بڑا واضح طور پہ ناشکرا ہے. اسے احساس ہی نہیں ہے کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا, جس کی زمین پہ رہتا ہوں, جس کا دیا ہوا رزق کھاتا ہوں, جس کی وجہ سے میری زندگی قائم ہے, تو پھر یہ نام اوروں پہ لگا دیتا ہے جو اولاد دیتا ہے. اور پھر اس سے بڑی شرمناک بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین, کہ میں ہی پیدا کرنے والا ہوں, تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں ہیں اور ہمارے لیے بیٹے ہیں. تو اگر اللہ نے بیٹے دیکھے, یقینی بات ہے بیٹی سے افضل سمجھے جاتے ہیں. اگر اللہ نے اولاد ہی پکڑنی تھی تو پھر اللہ بیٹے لیتا, بیٹیاں کیوں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حالانکہ ان کی اپنی کیفیت یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ, جب انہیں اس بات کی خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ, جس کی مثال اللہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے بیٹیاں پکڑی ہیں, وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, آپ انہیں دیکھیں گے ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں, وَهُوَ قَزِيمٌ, اور غمگین ہو جاتے ہیں کہ مجھے بیٹی مل گئی. اپنے متعلق یہ اب آج سمجھتے ہیں
کہ بیٹی مل گئی میرا کیا بنے گا، اور اللہ کے متعلق یہ بہتان لگاتے ہیں کہ اللہ نے بیٹیاں پکڑی ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ فرشتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، یہ اللہ کے فرشتوں کو جو اللہ کی عبادت کرنے والے اس کے فرما بردار ہیں کہتے ہیں یہ لڑکیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، جب میں نے انہیں پیدا کیا تھا تو تم وہاں کھڑے ہوئے تھے، وہاں حاضر تھے۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، یہ جو بکواس کر رہے ہو میں نے لکھ لیا ہے، اور اس کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا تمہیں، کہ تم یہ جو بات کہتی ہو کہ اللہ نے بیٹیاں پیدا کی ہیں اپنے لیے، کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب میں نے انہیں پیدا کر رہا تھا؟ العیاذ باللہ۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، یہ کہتے ہیں جو اللہ نے اپنے عبادت گزار مخلوق بنائی ہے یہ عورتیں ہیں۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا یہ اس وقت حاضر تھے جب ہم انہیں پیدا کر رہے تھے؟ سَتَكْتُبُ، ہم نے تمہاری بات بطور شہادت لکھ لی ہے، وَيُسْأَلُونَ، اور تم سے اس بات کا سوال ہوگا۔ اور یاد رکھیں صرف مشرکین سے سوال نہیں ہوگا، جن کو یہ اللہ کے شریک بناتے ہیں ان سے بھی سوال ہوگا، چاہے وہ نہیں بھی چاہتے۔ سورۃ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جب عدالت لگائیں گے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے اس بات کو پوچھیں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ رب العزت عیسیٰ ابن مریم کو کہیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں کو تم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لینا، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قَالَ سُبْحَانَكَ، اللہ تو پاک ہے ان باتوں سے۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي اللہ اکبر، قال سبحانک، کہ پھر اس کے بعد فرمایا انت، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرے لیے لائق ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے وہ کہیں گے اے اللہ میں تو نہیں جانتا کہ آپ کے من میں کیا ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا میرے من میں کیا ہے، کہ میں نے ایسی کوئی بات انہیں نہیں کہی، یہ عقیدہ انہوں نے خود گڑھا ہے۔ اور یاد رکھیں، آج یہ سوچ لیں اگر ان پاک باز شخصیات کے متعلق جنہوں نے ہمیں شرک کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ توحید کی دعوت دی تھی، ان کے متعلق جو عقائد بنائے ہیں، کل جب اللہ کی عدالت میں انہیں پوچھا جائے گا تو وہ ہماری حمایت کریں گے پھر، کہ ہماری وجہ سے ان سے یہ سوال ہوگا کہ تم بتاؤ کہ تم نے انہیں کہا تھا کہ مجھے مشکل کشا سمجھنا، مجھے حاجت روا سمجھنا، مجھے بگڑیاں بنانے والا سمجھنا، تو وہ جب انکار کر دیں گے کہ اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا اور نہ ہی ہمارا حق ہے، تو اس وقت پھر ہمارے پاس کیا جواز رہ جائے گا۔ آج ہی ہمیں ان دلائل کو دیکھتے ہوئے جو قرآن نے بڑے واضح طور پہ بیان کیے ہیں، ہمیں ایسی خباثتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کی ذات واحد ہے، اس کے کسی کام میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی عطا میں کوئی شریک ہے، نہ اس سے کوئی زبردستی منوا سکتا ہے، نہ اللہ کسی کی محبت کے اندر مجبور ہے، بلکہ اللہ خود مختار ہے، وہ اپنے فیصلے خود فرماتے ہیں، اس کے فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھنے
اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔